اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق بات چل رہی تھی۔ ابتدائے آفرینش سے، یعنی اس کائنات کی ابتدا جو ہوئی، شروعات ہوئی، اس کی جو تخلیق ہوئی، تو اس وقت سے بات کو شروع کی گئی تھی، اور اس حدیث پاک کے حصے کو میں نے پیش کیا تھا کہ کنت کنزم مخفیہ، جس حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے پیدا کیا، ارادہ کیا پیدا کرنے کا، اور اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا اور اس کا جو آغاز ہوا ہے، اس کی جو شروعات ہوئی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مطلب و مفہوم کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش کا لفظ آتا ہے، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی تخلیق اور پیدائش کا تذکرہ جو ہے، اس کائنات کی تخلیق کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور تورات میں بھی اس کائنات کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ اس کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری، دی گئی ان کو، وہ تورات کی کتاب، تو اس میں بھی پیدائش کا تذکرہ ہے، بلکہ اس کتاب کا سب سے پہلا ہی جو باب ہے، سب سے پہلا چیپٹر جو باب ہے، اس میں وہ پیدائش ہی کے نام سے، جیسے قرآن پاک کی سورتیں ہیں، سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، تو اس طرح کی سورتیں قرآن پاک میں نام ہیں سب کا، 114 سورتیں ہیں۔ ویسے ہی تورات کی جو کتاب ہے، اس میں بھی ہر باب کا، ہر کتاب کا الگ نام ہے، تو سب سے پہلا جو اس میں باب ہے وہ پیدائش کے نام سے، یعنی اللہ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا تو اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہاں بھی یہی بات ہے کہ 6 دنوں میں، پھر یہ بات بتائی جاتی ہے 7ویں دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو بہرحال یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ کائنات کی تخلیق، اس کی پیدائش، اس کی شروعات اور اس کا آغاز، یعنی یہ ایک اہم چیز ہے، بہت اہم بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب پیدائش کا مسئلہ اور اس کا تذکرہ اہم ہے،
تو پیدائش کا آغاز جو ہوا ہوگا، شروعات جو ہوئی ہوگی، سب سے پہلے کیا پیدا کیا اللہ نے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور اس کا بھی بڑا اثر ہے، بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری باتوں میں اس کا بھی اثر پڑتا ہے، اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے عقلی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، عقل سلیم کی روشنی میں، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور روح پاک کو پیدا فرمایا۔ آغاز جو ہوا، شروعات ہوئی، یہیں سے ہوئی۔ اور میں نے اپنی بات مکمل کی تھی اس بات پر کہ جس کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، جس کی روح پاک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، ان کے جسم اطہر کو اس دنیا کے اندر تمام نبیوں کے بعد آخر میں پیدا فرمایا۔ مکہ مکرمہ شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے سب سے آخر میں، یعنی آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی بات پر میں نے اپنی بات کو ختم کی تھی۔ اب رہی بات کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جو پیدا فرمایا، تو اس کی دلیل ہے، اس کے ثبوت تو ایک عقلی دلیل مثال کے ساتھ میں نے دی بھی تھی۔ قرآن پاک سے اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ملتا ہے، بہت اہم ترین پروف ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور لمبی آیت ہے کہ اللہ نے جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا، میثاق لیا، عہد و پیمان ہوا، عہد و پیمان ہوا، وعدہ ہوا۔ کوئی عہد لیا جاتا ہے، کوئی میثاق لیا جاتا ہے، یعنی جیسے کوئی حلف لیتا ہے، قسم کھا کے کسی بات کا وعدہ کرتا ہے، کوئی منتری ہے اس کو حلف لینا ہے، تو حلف اٹھانے سے پہلے وہ قسم کھاتا ہے، خدا کا نام لیتا ہے اپنے مذہب کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد وہ وعدہ کرتا ہے سامنے کہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو ہم پورا کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ عہد ہوتا ہے، ایک میثاق ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، النبیین کا لفظ آتا ہے یعنی تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس میں شامل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب تھے۔ وعدہ لیا جا رہا تھا، کس کے بارے میں وعدہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے، اور اللہ لے رہے ہیں وعدہ۔ یہ عہد اور میثاق ہو رہا ہے۔ وثیقہ، میثاق کے میں اندر جو اصل اس کا جو مادہ ہے، جو روٹ ہے، وثیقہ، دستاویز جو رجسٹری کراتے ہیں، بیع نامہ لکھواتے ہیں، کچھ بھی لکھواتے ہیں آپ، تو کسی طرح کی رجسٹری کراتے ہیں، تو اس رجسٹری کو عربی میں، فارسی زبان میں اور اردو میں وثیقہ بولتے ہیں۔ وثیقہ، واو سا الف با تا سا، یا بڑی قاف اور ہا، وثیقہ ہے نا۔ تو اس میں لکھا رہتا ہے، ہندی میں بھی لکھتے ہیں تو وثیقہ ہی لکھتے ہیں، یعنی یہ ایک عہد ہے، ایک پیکٹ ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ تو اللہ نے جو ہے نا میثاق لیا انبیاء علیہ السلام سے، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے نبیو، دیکھو رسولو، جب ہم تمہیں کتاب دیں گے، حکمت دیں گے، نبوت دیں گے، رسالت دیں گے، اور پھر
ہم اپنے رسول کو، اسپیشلی رسول فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو میں جب بھیجوں گا تو تم اس بات کا سب وعدہ کرو، عہد کرو کہ تم سب انہیں مانو گے، ان پر ایمان لے آؤ گے، ان کی تصدیق کرو گے اور ان کو اپنی اپنی امتوں، اپنی اپنی قوموں کو تلقین کرو گے، وصیت کرو گے، حکم دو گے کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس آیت کی تشریح تفسیر دیکھی جائے پوری صراحت کے ساتھ یہ بات ہے۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، ابھی تو پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور یہ وعدہ تمام نبیوں سے لیا جا رہا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا موقع ہے، کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جہاں سب اکٹھا ہیں اور اللہ ان سے وعدہ لے رہے ہیں، وثیقہ اور میثاق ہو رہا ہے؟ ابھی تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو جس چیز کا وجود ہی نہیں ہو اس کا وثیقہ کیسا؟ جس چیز کا وجود نہیں ہو تو اس کا وثیقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ رجسٹری کرانے جائیں اور آپ کے گاؤں میں پلاٹ نمبر مان لیجئے کہ 5000 نمبر پلاٹ فرض کیجئے، پلاٹ نمبر 5000، جا کے آپ وثیقہ لکھوا لیتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کے گاؤں میں 5000 نمبر کا پلاٹ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ جس چیز کا وثیقہ لکھوا رہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کا وثیقہ بیکار ہے، لغو ہے، کوئی قیمت اس کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس چیز پر وثیقہ ہو رہا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور جو وعدہ کر رہا ہے اس کا بھی موجود ہونا ضروری ہے، اور جو وعدہ لے رہا ہے اس کا بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو وعدہ کس بات کا ہے؟ نہ وعدہ لینے والا ہے، نہ وعدہ کرنے والا ہے، نہ جس بات کا وعدہ ہو رہا وہ باتیں نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ لغو بات ہے، وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ وعدہ لے رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وعدہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی نہیں ہے، پھر وعدہ کس بات کا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وجود تھا، اس وقت وجود تھا جب وعدہ لیا جا رہا تھا اور تمام نبی وعدہ کر رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کا زمانہ کب کا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کا، اور سب جب اکٹھا ہیں تو کوئی ایک ہی مقام ہے نا جہاں وعدہ ہو رہا ہے۔ تو جب سب اکٹھا ہیں تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اکٹھا ہیں، اب بھی تو اکٹھا ہیں، تو سب کی روحیں وہاں اکٹھا تھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ساری مخلوقات کی عطا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب کو اللہ نے نکالا تھا یوم الست، 9ویں پارے میں قرآن شریف کے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ نے سب نے کہا تھا، وہاں پہ وعدہ ہوا تھا، ہم عہد کر چکے ہیں اس بات کا۔ یوم الست میں اللہ نے ہم سے، آپ سے، سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے، آپ نے سب نے کیا جواب دیا تھا؟ اس جواب کو اللہ نے ریکارڈ کیا ہے قرآن پاک میں۔ ہم نے، آپ نے سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم ٹھیپا لگا چکے ہیں، اور یہاں آ کر کے ہم مکر جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے مکان ہے، دکان ہے، کھیت ہے، گرہستی ہے، کارخانہ ہے، مالک ہے، یہ ہے، وہ ہے نا۔ ہم نے رب کی ربوبیت کا لفظوں میں، زبان سے ہم بھلے نہ اقرار کریں، اپنے اعمال سے تو ہم انکار ہی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی ہم میں سے جائزہ لے کہ ہم کتنا جو ہے رب کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صحیح معنوں میں جب یہ سر جھکے گا اللہ کے دربار میں، اللہ اس سر کی لاج رکھیں گے، کہیں جھکنے نہیں دیں گے۔
کہیں جھکنے دیں گے ہی نہیں۔ جب ایک باپ کو غیرت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پسارے، تو اللہ کو کتنی غیرت ہے کہ اس کے آگے سر جھکانے والا اس کا بندہ، اسی پر بھروسہ رکھنے والا اس کا بندہ کسی کے آگے محتاج ہو جائے، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا۔ یوم الست میں ہم نے اپنے سب نے وعدہ کیا تھا، الست قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اے ہمارے پروردگار، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ آپ کے سوا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا کیوں نہیں، یہ سوال کیوں کیا آپ نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب نے کہا، ہم نے، آپ نے، سب نے کہا، بلا کیوں نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، اس طرح کا جواب نہیں دیا۔ تعجب کے ساتھ ہم نے آپ نے جواب دیا ہے۔ پوچھا کیوں آپ نے؟ اے میرے پروردگار، یہ کوئی سوال ہو سکتا؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ پیدا آپ نے کیا، مالک آپ ہیں، خالق آپ ہیں، رزاق آپ ہیں، سب کچھ ہے، رب کوئی دوسرا ہو جائے گا کیا؟ تو ہم نے یہ نہیں جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، بلکہ کیا جواب دیا تھا؟ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم یہاں بھول گئے۔ ایسے ہی اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا تھا کہ یہ میرے حبیب، تمہارے بھی نور، تمہاری بھی روحیں موجود ہیں، تم بھی ہمارا بھی تو نور ہی موجود تھا نا بھائی، وہاں پہ ہم تو نورانی ہی موجود تھے نا، روحانی طور پر، جسم تو تھا نہیں، تو ہمارا بھی وجود وہاں پہ تھا، ہم اس وقت بھی موجود تھے، اور آج جسم کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے نور کے ساتھ موجود تھے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور جب تک آپ نورانی وجود میں رہے ہیں تو اللہ نے آپ کا نام قرآن پاک میں احمد بتایا ہے۔ آپ کا جو نورانی وجود رہا ہے تو قرآن پاک میں اللہ نے اس نورانی وجود کا، حقیقت کا، حیثیت کا نام جو رکھا ہے وہ احمد رکھا ہے سورہ صف میں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام 500 برس پہلے آئے ہیں، اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں، میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں میں تمہیں ایک ایسے رسول کے آنے کی جو میرے بعد آ رہے ہیں، اور ان کا نام احمد ہے۔ ان کا نام احمد، یہ نہیں کہا کہ ان کا نام احمد ہوگا، جب وہ آ جائیں گے 500 برس کے بعد تب ان کا نام احمد ہوگا، گرامر جاننے والے نہیں، ان کا نام احمد ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ 500 برس پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام یہ تلقین کر رہے ہیں اپنی امت کو، اس وقت بھی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب کہاں ہیں؟ نور کی دنیا میں ہے، نور کی حیثیت میں ہے، نور کی کیفیت میں ہے، جسم میں نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کی نوری حیثیت ہے اس وقت اللہ نے آپ کو احمد کہا ہے۔ عربی میں، دنیا کی دوسری زبانوں میں اسی کی مناسبت سے دوسرے نام ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر آپ کا نام محمد ہے۔ نام تو آپ کے بہت ہیں، لیکن اسپیشلی نام کی میں بات کر رہا ہوں۔ نورانی دنیا میں بھی آپ کے بہت سے نام ہیں، لیکن اسپیشلی نام آپ کا جو ہے خاص کر کے وہ احمد ہے۔ جسمانی دنیا میں بہت سے نام ہیں، لیکن اسپیشلی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے بطن سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا بزرگوار کو بہت خوشی ہوئی، ان کی گود میں دیا گیا، دادا نے آپ کا نام رکھا محمد۔ تو اللہ کے یہاں سے طے تھا نا پہلے سے محمد۔ اور اس دنیا کے اندر کلمہ جو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر پوچھا جائے کسی سے یہ محمد نام رکھا کس نے؟ ارے اللہ کے یہاں سے تو فکس تھا ہی، دنیا میں ایک سبب بنتا ہے نا، ایک ذریعہ بنتا ہے نا، پیدا تو کرتے ہیں اللہ پاک، لیکن ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے یہ محمد نام رکھا کس نے، تو علماء جواب دیں گے کہ حضرت دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ دادا کا رکھا ہوا نام ہے محمد،
اور اسی نام مبارک کا کلمہ ہم پڑھ کر کے مسلمان کہلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نام کی برکت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس نے اس نام کو رکھا کیا اس برکت سے وہ محروم ہو گیا؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ ہم تو اس نام کی برکت سے مسلمان ہیں، جنتی ہیں، اسلام اور ایمان کے سبب سے، اللہ کی رحمت سے، اور جس نے اس نام کو رکھا ہے کیا وہ محروم ہو گیا؟ بہت بڑا سوال ہے، میں اس پر کوئی جواب نہیں دوں گا، جواب تو خود اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ طارق جمیل صاحب تو صاف لکھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسل کی، اپنے نسب کی تعریف فرمائیں کہ اللہ نے مجھ کو ایک ایسے نسب میں پیدا فرمایا ہے جو بالکل پاک و صاف نسب ہے، کہیں کوئی داغ نہیں ہے، اس نسب کے سلسلے میں آ کر کے میں دنیا کے اندر تولد ہوا ہوں۔ یہ تعریف کے طور پر اپنے نسل پاک کی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں وہاں تک، اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ہیں، وہاں تک بیان فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں یہ تعریفی طور پر بیان ہو رہا ہے نا کہ میں پاک نسل سے ہوں، بے داغ ہوں۔ اور سب سے بڑا داغ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا داغ جو نہیں چھوٹتا ہے، سارے داغ چھوٹ سکتے ہیں، وہ داغ نہیں چھوٹے گا، وہ ہے شرک کا داغ۔ کون سا داغ ہے؟ شرک کا داغ ہے، وہ کفر کا داغ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، اس کے علاوہ جو گناہ تم کر جاؤ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ چاہے گا تو معاف کر دے، اس کی چاہت پر ہے، نہیں چاہے گا صاف سزا دے گا جناب، سزا مکمل کرے گا، پھر نکالے گا جہنم سے، پھر جنت میں ڈالے گا اپنی رحمت سے، اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کو معاف، تو سب سے بڑا ناپاکی تو شرک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہن میں جس نسل سے آیا ہوں وہ پاک نسل ہے، تو وہ جو نسل پاک ہے شرک سے پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شرک سے پاک نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، شرک سے وہ پاک ہے نسل، اور اس پر ہمارے بہت سے محققین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن اتنا ضرور احتیاط کہا ہے کہ اس موضوع کو اپنے منہ سے کچھ کہنے کا نہیں۔ تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ سے اللہ نے وعدہ لیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی طور پر موجود تھے، اور سب نے وعدہ کیا، اور سارے نبی آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے، سارے رسول آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ ان کے لیے فرض تھا، جیسے ہمارے آپ کے لیے فرض ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے، تمام نبیوں پر فرض تھا، اس کو بند کر دیجئے اس کو۔ تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر یہ فرض تھا کہ وہ بھی ایمان لے آئیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور رسالت پر۔ تو جب آپ اس وقت نبی تھے ہی نہیں، رسول تھے ہی نہیں، تو ایمان کس بات پر لانا تھا؟ ثابت ہوا کہ جب تمام انبیاء آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تو دنیا میں جسمانی طور پر پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ موجود تھے، اور آپ نبی بھی تھے، اور آپ رسول بھی تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھے، ابھی میں نے ان کا جسم بھی نہیں بنا تھا، تو اس وقت بھی میں نبی تھا۔ بہرحال یہ بہت ہی عمیق اور وسیع موضوع ہے، اور موٹی سی بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو پیدائش ہے اس کی دو حیثیت ہیں۔ سب سے پہلی پیدائش کی حیثیت نورانی پیدائش ہے، روحانی، اور دوسری حیثیت جسمانی پیدائش کی ہے، اور دوسری حیثیت جسمانی پیدائش کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا
محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہا ہوا یہ شعر ہے نعت شریف کے لیے۔ اور ولادت جو ہوئی ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو نہیں ہوئی ہے، 12 کو وفات ہوئی ہے۔ ولادت جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، اور آج ہم جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دونوں کو 12 سمجھتے ہیں اور ولادت مناتے ہیں، اور یا نہیں، ولادت جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ سائنٹیفک طور پر 2-2-4 کی طرح یہ ثابت ہو چکا ہے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اور 12 کو وفات ہوئی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ تو 8 ربیع الاول کو لکھتے ہیں، وہ تو لکھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، اور کوئی 12 کو لکھتا ہے، 9 کا بھی لکھا ہوا حدیث شریف میں ہے۔ لیکن سائنٹیفک طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ 2-2-4 کی طرح کلیئر ہے کہ وہ 9 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔